بسم اللہ الرحمن جی آپ کے الرحیم اوپر ڈپینڈ ہے جیسا آپ بتائیں۔ نئی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے میرے خیال میں. جی صحیح ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. پچھلی کلاس کے اندر ہم نے مرابحہ کا شرعی معیار شروع کیا تھا اور کچھ حصہ اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا، تو اس سے آگے انشاءاللہ ہم آج دیکھتے ہیں. اس کی ابتدائی چیزیں جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر دیکھ لی تھی. یہاں سے شاید ہم نے دیکھنا ہے بے صرف اور مرابحہ. اچھا، ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے مرابحہ کا مکمل جو ایک طریقہ کار ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مرابحہ کے اندر جب کوئی کسٹمر بینک کے پاس آتا ہے تو مرابحہ فائنینسنگ اس وقت دی جاتی ہے جب کسٹمر کو کوئی سامان خریدنے کی ضرورت ہو، تو اس موقع پر بینک کہتا ہے کہ یہ سامان میں خریدتا ہوں، اس کا بینک مالک بنتا ہے اور پھر کسٹمر کو بیچتا ہے. عملاً ہوتا یہ ہے کہ اسی کسٹمر کو بینک ایجنٹ بناتا ہے اور ایجنٹ بنانے کے بعد پھر بینک اس سے کہتا ہے کہ خرید کے لے کر آؤ، خرید کے لے آتا ہے، پھر بینک اپنا نفع رکھ کر اور ادھار قیمت کے اوپر اپنے کسٹمر کو سامان بیچ دیتا ہے اور پھر کسٹمر اس کی قیمت بعد میں ادا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر کسٹمر کی جو فائنینسنگ کی ضرورت ہے وہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے. تو اب یہ بے مرابحہ ہے ان اشیاء کے اوپر جو کہ جن پر بے صرف لاگو ہوتی ہے، یعنی کرنسی تو سونا چاندی وغیرہ اس کے حوالے سے عرض کرتے ہیں. سونا چاندی یہ کرنسی میں ادھار مرابحہ کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ بینکوں کے اندر جو مرابحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ادھار ہے. اس کے اندر ادھار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے کسٹمر کی فائنینسنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہی نہیں ہیں، اور یا یہ کہ وہ فوراً خرچ کرنا نہیں چاہ رہا اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ وقت مل جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر بینک کا جو مرابحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ادھار ہے، اور بے صرف کی جو چیزیں یعنی سونا چاندی کرنسی اس میں پھر ادھار مرابحہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ بے صرف کے لیے لازمی ہے کہ بدلین اور عوضین جو ہے وہ اسی وقت اس کے اوپر قبضہ ہو جائے. آگے فرماتے ہیں کہ اور مرابحہ یا دیگر معاملات کے دیون کے مقابلے خرید و فروخت سکوک جاری کرنا بھی جائز نہیں. اچھا، سکوک کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ سکوک عام طور پر اجارہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا شرکت متناقصہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. سکوک کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک جو مارکیٹ کے اندر بونڈ ایک کی صورت موجود ہے، اور بونڈ کہتے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے جب قرض کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بونڈ جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دستاویز موجود ہے اس قرض کی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر 10,000 20,000 میں تو بہت سارا قرضہ کئی لوگوں سے مل جاتا ہے، اور جو قرضہ دینے والا ہے اس کے بعد وہ بونڈ کی صورت میں اس کی دستاویز موجود ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 10 سال کا 20 سال کا ہے، لیکن یہ جو قرضہ دینے والا ہے وہ جب چاہے وہ دستاویز مارکیٹ میں بیچ کر نکل جاتا ہے، تو اس کو 10-20 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس لیے وہ بونڈ جاری ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ جو سکوک ہیں یہ پھر اس کا متبادل کے طور پر مارکیٹ میں لائے گئے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، یعنی اگر اپنے روایتی اس میں انداز میں بات کریں تو جو قرض دینے والے ہیں جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ قرض دینے والے پیسہ لگا رہے، اور دوسری طرف جو فائنینسنگ لینے والی کوئی کمپنی ہوگی جیسے مثال کے طور پر کے الیکٹرک ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہو سکتی ہے، تو یہ پیسہ سکوک میں وصول کیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ ان پیسوں سے کوئی اثاثہ خریدا جائے گا. اب اگر 100% اثاثہ انہی پیسوں سے خریدا جاتا ہے تو یہ یعنی پھر جو سکوک ہوگا وہ اس اثاثے میں مطلب کیا کہیں گے پرپورشنیٹ اور متناسب حصہ بتا رہا ہوگا کہ جتنا آپ نے پیسہ سکوک میں لگایا ہوا ہے اتنے آپ اس اثاثے کے مالک ہیں. اب
وہ جو اثاثہ ہوگا اس کو پھر کرائے پہ دیا جاتا ہے، اور اس یعنی کرایہ یوں سمجھے کہ اس اثاثے سے آمدن حاصل ہو رہی ہے۔ تو اب وہ جب وہ کرایہ پر دیا جا گیا ہے اور وہ آمدن حاصل ہے، وہ آمدن پھر یہ جو سکوک میں پیسے لگانے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ جیسے اب گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایک وقت تھا جس میں کچھ جنہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا کچھ اور ایک دفعہ موٹر وے پر یہ سکوک جاری ہوئے تھے، تو حاصل اس کا یہ تھا کہ جنہوں نے پیسہ لگایا ان کو یہ اثاثے بیچ دیے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ آگے کرائے پہ دیے گئے۔ جو بھی اس کے استعمال کرنے والے ہیں، سول ایویشن ہے یا پھر اور جو بھی یعنی گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کوئی خاص ادارہ ہے، ان کو وہ کرائے پہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ کرایہ پھر تقسیم ہوتا ہے سکوک ہولڈر کے اندر۔ تو اب یہ جو سکوک ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں عام طور پر کسی نہ کسی اثاثے کو، تو پھر ان کو آگے قابل فروخت رہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر مرابحہ کی بنیاد پہ سکوک جاری کیے جائیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ یعنی مجھے کوئی سامان خریدنا ہے، اور اس وہ بجائے میں ٹرانزیکشن یعنی فوری کرنے کے میں اس پہ جو لوگ پیسے لگانے والے ہیں ان کو سکوک دے دیتا ہوں، تو اب وہ سکوک اس بات کو بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے مرابحہ کی جو ٹرانزیکشن اس کے اندر پیسہ لگایا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرابحہ کے لیے جو پیسہ لگتا ہے اس کے دو مرحلے ہیں نا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب سامان کی خریداری کے لیے گئے، جب سامان کی خریداری کے لیے گئے اور سامان خریدا، اس وقت تک وہ جو یعنی پیسہ لگا ہوا ہے وہ سامان کی خریداری کے لیے دیا، اور سمجھے وکیل کو دیا ہے، وہ جا کے سامان خریدتا ہے، تو وہ بھی دین ہے۔ عام طور پر جو بینکوں کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں جب یہ سامان بینک آگے بیچ دیتا ہے، پھر اس پہ ایک نفع لگتا ہے، اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ ایڈوانس سے فائنینسنگ میں چلا گیا، یعنی یہ بینک اس کو اب اپنے جو ڈپازیٹرس ہیں ان کو وہ اس کی جو اس کا نفع دینا شروع کرتا ہے، اور وہ ایک بینک کی آمدنی ہو جاتی ہے، یا کم از کم اس پر آمدنی کا حق بینک کو ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سامان بیچ بھی دیا اس کے بعد یہ جو سکوک ہوگا یہ ایک دین کو بتا رہا ہوگا، یہ دین کے بتا رہا ہوگا کہ یہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ یعنی قابل وصول ہے اور واجب الادا ہے۔ تو جب یہ جو یعنی مرابحہ کی بنیاد پر اگر کوئی سکوک جاری ہوتا ہے، تو وہ اگلے مرحلے میں جا کے نہیں، اس وقت تک تو کسی ایسٹ کو بتا رہا ہوگا جب تک کہ وہ سامان خریدا گیا، لیکن سامان بیچیں گے ہی تبھی مرابحہ، وہ اصل مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہے، اور تبھی مرابحہ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد پھر وہ پیسے وصول کیے جائیں گے۔ تو یہ مرابحہ کا جو سکوک ہے یہ اس دین کو بتا رہا ہوگا جو آپ کو وصول ہونا ہے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد۔ لہذا جب یہ ایک دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، دین کا نمائندہ ہے یہ سکوک، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مرابحہ کی بنیاد پر اگر سکوک جاری کیے گئے تو وہ ناقابل تبادلہ ہوں گے، اس کو آپ کے قابل خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو سکوک ہیں وہ اس کی بنیاد یعنی بیک پر مرابحہ کی بنیاد پر سکوک جاری ہوں گے، تو اس کی جو بیک ہے اس کے جو پیچھے جس کو یہ یعنی نمائندہ ہے، جس چیز کو یہ سکوک ظاہر کر رہا ہے وہ دین ہے، اور دین کے حوالے سے شرعی اصول یہ ہے کہ وہ ناقابل خرید و فروخت ہے۔ اسی لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مرابحہ یا دیگر معاملات کے دیون کے قابل خرید و فروخت سکوک جاری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک ہی سامان پر مرابحہ کی تجدید بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسٹمر آیا، کسٹمر نے کہا کہ جو ہے مجھے کپاس خریدنی ہے، اس کے لیے مرابحہ کر لیا گیا، کپاس خرید لی گئی، اور کسٹمر کو بینک نے وہ کپاس جب آ گئی تو بھیج بھی دی، اور ایک مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ کسٹمر آتا ہے کہ یہ جو میرے پاس کپاس پڑی ہوئی اسی پہ مرابحہ کر لو، تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ یعنی رول اوور نہیں ہو پائے گا۔ اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کوئی اور دوبارہ مزید کوئی خریداری کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے پھر پیسے دے دیے جائیں، لیکن جو ایک دفعہ مرابحہ ہو چکا ہے اب اس کے ختم ہونے یا سیٹل ہونے کی صورت یہی ہے کہ کسٹمر بینک کو جو واجب الادا رقم ہے اس کی ادائیگی کرے گا، پھر یہ مرابحہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ بینک کچھ اور پیسے ادا کر دے مرابحہ ہی کی بنیاد پر، اور پھر کہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس سے تم یہ جو تمہارا واجب الادا دین ہے یہ ادا کر دو، اور پھر اس کو میں 6 مہینے کے لیے تمہارا بڑھا دیتا ہوں. تو یہ قابل تجدید انگلش میں جو ہے وہ لفظ اس میں رول اوور کا ہے، تو رول اوور نہیں ہو پائے گا مرابحہ کا معاملہ، اور یعنی اس کو کسٹمر کو بہرحال ادا ہی کرنا پڑے گا. اب اگر ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو اس پہ چیریٹی کی صورت بنے گی التزام تصدق کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ایک مرابحہ کا دین کھڑا ہوا ہے اور اس کو مرابحہ ہی کی بنیاد کے اوپر آگے دوبارہ یعنی لمبے عرصے تک دے دیا جائے، دوبارہ اگلی مدت کے لیے دے دیا جائے. اس کی شرح گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ مرابحہ میں یہ بات لازمی ہے کہ جب آپ بینک پیمنٹ کرے گا تو نئی خریداری کے لیے کرے گا، جو نئی خریداری اس کے لیے کرے گا، تو پرانی جو کھڑا ہوا ہے اس کے لیے اس کو ادا کرنے کے لیے بینک فائنینسنگ نہیں کر سکتا مرابحہ کی بنیاد پر. ہاں البتہ اور طریقے ہو سکتے ہیں جو مختلف اوقات میں اسلامی بینک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرابحہ کی بنیاد پر یہ رول اوور نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز فرماتے ہیں دو طرفہ وعدہ، تو ہمارے یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے رائے ہی ہے، لیکن جو یہ اپنے یہ بھی فرما رہے معایر والے بھی اور عرب علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر وعدہ دو طرفہ ہے تو وہ عقد ہی ہے، اس کو دو طرفہ وعدے کو معاہدہ اور یعنی عقد سے الگ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اسی بنیاد پہ یہ فرمائیں گے یہ جائز نہیں ہے کہ وعدے کا وثیقہ اس کے حکم میں کوئی اور چیز دونوں فریق یعنی ادارہ و گاہک میں سے ہر ایک پر لازم دو طرفہ وعدے پر مشتمل ہو. اچھا لیکن عملاً کیا ہے کہ دونوں باتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ ماہر کی بات بھی پوری ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے کہ صرف کسٹمر سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بینک خرید کر لائے گا تو تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم بینک سے مرابحتاً خرید لو گے. بینک اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں تمہیں مرابحتاً بیچوں گا بھی. اس طریقے سے یک طرفہ جب وعدہ ہوگا تو وہ پھر چل جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ ادارے کے لیے گاہک سے تمویل کی سہولت فراہم کرنے کا پابند رہنے کی فیس، جس کو کمٹمنٹ فیس کہا جاتا ہے، یہ لینا جائز نہیں. یعنی صرف اس بات کی فیس لینا کہ تم میرے سے یہ سہولت لیتے رہو گے اور اس کمٹمنٹ کی کوئی فیس لینا اس کی اجازت شرع نہیں ہے. آگے فرما کہ ادارے کے تمویل کی سہولیات فراہم کرنے کی فیس یعنی کریڈٹ فیسلٹی فیس یہ لینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے کہ شروع میں دو معاہدے جیسے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا، ایک ماسٹر ایجنسی ایگریمنٹ شروع میں سائن ہوتا ہے اور ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ، اور اس کے اندر یہ باتیں طے ہوتی ہے کہ ہاں بھائی وقتاً فوقتاً مرابحہ کا معاملہ آپس میں ہم کرتے رہیں گے اور بینک کسٹمر کو ایجنٹ بناتا رہے گا، یہ باتیں طے ہوتی ہیں. تو وہ جو اس وقت کریڈٹ فیسلٹی اپروو ہو رہی ہے اور گاہک سے کمٹمنٹ لی جا رہی ہے، تو کمٹمنٹ کی فیس یہ کریڈٹ فیسلٹی فیس یہ شرعاً لینا جائز نہیں، اس لیے کہ فیس کسی کام کی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کوئی ایسا کام نہیں ہے. اسی طرح کریڈٹ فیسلٹی بھی نہیں لی جا سکتی. اب آگے بات کریں مشترکہ تمویل میں انتظامی فیس یعنی سنڈیکیٹ فائنینسنگ کہ ایک وہ صورتیں جس کے اندر کئی بینک مل کر کسی پروجیکٹ کو فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سنڈیکیٹ فائنینس کہلاتی ہے. اردو میں اس کا ترجمہ انہوں نے مشترکہ تمویل کہا ہے، یعنی کئی بینک مل کر جو ہے اس کی فائنینسنگ کر رہے ہوں. اب اگر وہ مرابحہ کی بنیاد پر ہے تو کہتے ہیں کہ مرابحہ مشترکہ تمویل کے ذریعے مکمل ہوا ہو تو اس کا انتظام کرنے والے ادارے کے لیے انتظام کی اجرت کا مطالبہ کرنا جائز ہے، جیسے تمویل کے تمام شرکا برداشت کریں گے. یعنی اب وہ کہ اب ظاہری بات ہے جو انتظام سنبھال رہا ہے اور پوری لیڈ اس کو لیڈ ارینجر کہا جاتا ہے کہ تمام بینکوں کو جمع کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ مثال کے طور پر 1 ارب روپے کی فائنینسنگ ہے جس میں کچھ کوئی بینک 10 لاکھ لگا رہا ہے کوئی 20 لاکھ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی 100 لاکھ لگا رہا ہے. تو اب اس 1 ارب روپے کی جو فائنینسنگ کسی کمپنی کے لیے کی جا رہی ہے اور مرابحہ پہ کی جا رہی ہے، تو ہم سب کو جمع کرنا، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنا، اس کے شرعی ایڈوائزر دیکھنا کرنا ایک پورا کام ہوتا ہے، تو اس انتظام کی اجرت وہ لے سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ مرابحہ میں سیکیورٹی کفالت کہتے ہیں ادارے کے لیے جائز ہے کہ وہ خریداری کا مطالبہ کرنے والے گاہک سے اس بات کی کفالت ضمان لے کے اصل فروخت کنندہ ادارے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح ادا کرے گا. اور یہ یعنی اس بات کی کسٹمر سے اس بات کی کفالت لینا کہ جو سپلائر ہے جس سے سامان خریدا جا رہا ہے وہ
وہ اس کی تم ذمہ داری لو کہ ہاں بھائی وہ سامان وغیرہ صحیح طور پر یعنی دے گا. تو ادارے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرے. اور یہ کفالت گاہک کی ذاتی حیثیت میں ہوگی، یعنی اس حیثیت میں نہیں ہوگی کہ وہ میرا کسٹمر ہے یا میں اس کو سامان بیچ رہا ہوں. یعنی بائر ہونے کی حیثیت سے یہ ضمانت نہیں ہوگی، بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ضمانت دے سکتا ہے اور کسٹمر بینک اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. مزید کہتے ہیں کہ خریداری کا مطالبہ کرنے والے یہ ادارے کے وکیل کی حیثیت سے نہیں ہوگی، لہذا اگر عقد مرابہ مکمل نہ ہو سکا تو بھی اس کی کفالت باقی رہے گی. اس طرح کی کفالت انہی حالات میں طلب کی جاتی ہے جبکہ گاہک ادارے کے سامنے مرابہ کا سامان خریدنے کے لیے کوئی معین فروخت کرنا. یعنی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک صورت اگر ایسی ہو جس کے اندر بینک اپنی مرضی سے چاٹ پٹک کر کے سپلائر ڈھونڈے اور سامان خریدے اور کسٹمر کو بیچ دے، لیکن یہ ہمیشہ فیزیبل نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر خود بتاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، اس سے میں نے سامان خریدنا اور یہ قابل بھروسہ ہے. تو اب اس بینک نے تو اس کی چھاٹ پٹک اس حوالے سے نہیں کی کہ کتنا قابل بھروسہ ہے. تو اس کیوں کسٹمر ہی لے کر آیا، کسٹمر نے ہی بتایا کہ فلاں بندہ اچھا ہے، تو بینک کہتا ہے کہ ذرا اب اس کی ضمانت لو کہ وہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں صحیح طور پر پورے کرے گا. اب یعنی مرابہ کا جو عقد ہے وہ یہ کہ مارکیٹ سے سامان خریدا، بینک کی ملکیت میں آیا، پھر بینک نے کسٹمر کو بیچا. تو کچھ نہ کچھ راستے کا خطرات بھی ہیں کہ سامان جب خریداری سے لے کر آگے فروخت ہونے تک کے، تو کہتے ہیں خریداری کا مطالبہ کرنے والے گاہک کو نقصانات اور ضیاع کا ضامن ٹھہرانا جائز نہیں ہے. خریداری کا مطالبہ کرنے والے گاہک کو ان نقصانات اور ضیاع کا ضامن ٹھہرانا جائز نہیں ہے جو ترسیل کے دوران ہوں یا گودام میں رکھنے کی مدت میں ہوں اور اس سے فروخت کنندے کی حسن ادائیگی کفالت کے قبیل کا قرار نہیں دیا جاتا. یعنی یہاں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جس وقت خریداری ہوئی، خریداری اور آگے ہونے تک یہ درمیان کا جو وقت میں کی، تو اس کی جو سامان خیرات اس سامان کے حوالے سے سامان پڑیں گے اس کی ذمہ داری نہیں دیا جا سکتا جو کہ صرف التزامات اچھی محدود ہوتا ہے. ضرور ذرا ہوسٹ بنائیے گا. یہی نہیں کون ہے ہوسٹ؟ کوئی خوشحال بھائی ہیں؟ خوشحال ذرا مجھے اپنے ہوسٹ بنائیے گا. جی مجھ سے میں بنا رہا ہوں.
بنا دیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ. تو بات ہم یہ کر رہے تھے مرابہ میں سیکیورٹی ڈپازٹ کہ فرماتے ہیں کہ وعدہ لازم ہونے کی حالت میں ادارے کے لیے حامل جدیہ یعنی سیکیورٹی، یعنی اس کو عربی میں حامل جدیہ کہا جاتا ہے کہ سنجیدگی کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو حامل جدیہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں حامل جدیہ کہلانے والی نقد رقم لینا جائز ہے جو گاہک ادارے کے مطالبے کی صورت میں ادا کرے گا تاکہ وہ گاہک کی مالی استطاعت کے بارے میں مطمئن ہو جائے. اسی طرح ادارے کو گاہک کے اس لازمی وعدے سے انکار کی صورت میں ہونے والی نقصان ملنے کے اطمینان ہو جائے. چنانچہ ادارہ نقصان پورا کرنے کے لیے مطالبے کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ نقصان کے بقدر رقم حامل جدیت سے کاٹ لے گا. یعنی یہ صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ کسٹمر نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے خرید کر لاؤ سامان، میں آپ سے خرید لوں گا. اب اس وعدے کی بنیاد پر بینک نے جا کر سامان خرید لیا اور کل کو اگر وہ منع کر دے کہ میں نہیں خریدتا تو شرعاً ٹھیک ہے، اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ بینک کو اس سے اپرچونٹی کاسٹ کسٹمر سے مطالبہ کرے. یعنی مطلب یہ کہ بینک یہ کہے کہ میرے 10 لاکھ روپے جو ہے لگے رہے 20 دن تک، میں اگر خود کماتا تو اس پر 20,000 روپے کما لیتا، یا تو مجھے 20,000 روپے تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے. لیکن اس بات کی گنجائش بالکل موجود ہے کہ اگر بینک کو کوئی حقیقی نقصان ہو جائے اس وعدے کی وجہ سے. مثال کے طور پر بینک نے سامان خریدا تھا 10 لاکھ کا، کسٹمر سے وعدہ تھا کہ وہ 12 لاکھ کا بینک سے خرید لے گا، لیکن جب سامان آ گیا کسٹمر پیچھے ہٹ گیا کہ میں تو نہیں خریدتا. بینک مارکیٹ میں گیا تو اب وہ 10 لاکھ کا سامان جو بینک نے خریدا تھا وہ 9 لاکھ کا بکا، تو اب لاکھ روپے کا بینک کو حقیقی نقصان ہوا ہے. اس حقیقی نقصان کو پورا کرنے کی بالکل اجازت ہے اور اس کا مطالبہ کسٹمر سے کیا جا سکتا ہے. تو اس بات کو اطمینان کرنے کے لیے کہ ہاں نمبر ایک کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتا رہے گا، دوسرا یہ کہ اگر بینک کو کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو اب ایک صورت ہے کہ بینک جا کے مطالبہ کرے گا میرا حقیقی نقصان دو، تو بینک اس سے پہلے ہی کچھ رقم لے کے رکھ لے سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو میرے پاس پیسے موجود ہوں گے اور میں اپنا نقصان پورا کر لوں گا. اس کا اب حکم بتا رہے ہیں کہ حامل جدیہ کو اربون نہیں کہا جاتا. یہ اربون نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف اس کی سنجیدگی کو دیکھنے کے لیے تھا. اربون کا مطلب ہے بیانہ، یعنی جو پھر بعد میں قیمت کا حصہ بنتا ہے. سنجیدگی کے زمان کے طور پر پیش کردہ یہ رقم یا تو سرمایہ کاری کی امانت ہوگی، جس کی صورت یہ ہوگی کہ گاہک ادارے کو اس رقم کے باہم شرعی مضاربے کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے گا، یا گاہک کی مرضی سے رقم کرنٹ اکاؤنٹ دونوں میں، یعنی اب یہ جو رقم آئے گی یہ دونوں طرح رکھی جا سکتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھی جا سکتی ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں مضاربہ کی بنیاد والے اکاؤنٹس میں بھی رکھی جا سکتی ہے. اب آگے کہتے ہیں سیکورٹی ڈپازٹ نقصان کی تلافی. ادارے کے لیے گاہک کے اپنے لازمی وعدہ پورا کرنے سے انکار کی صورت میں حامل جدیہ کی رقم کو روکنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا حق صرف انکار کے نتیجے میں ہونے والے حقیقی نقصان، جیسے میں نے کہا حقیقی نقصان کی حد تک ہے، جو کہ سامان کی لاگت اس قیمت کے فرق ہے. مطلب یہ کہ 10 لاکھ کا سامان خریدا وہ 9 کا مارکیٹ میں بکا تو لاکھ روپے کا یہ حقیقی نقصان ہو گیا، تو اب اس سے پورا کیا جا سکتا ہے. آگے فرمان متوقع نفع کا عدم حصول نقصان کی تلافی میں شمار نہیں کیا جائے گا. مزید فرماتے ہیں کہ جب گاہک کی طرف سے اپنا وعدہ پورا کر دیا گیا اور اس نے عقد مرابہ کر لیا تو ادارے پر حامل جدیہ کی رقم واپس کرنا واجب ہے. اب یہ جو سیکورٹی ڈپازٹ لی تھی اور اگر وعدہ پورا کر دیا مطلب یہ کہ اس نے مرابط میں سامان خرید لیا، وہ بر وقت خرید لیا اور اس کے بعد تو اب یہ رقم اس کو واپس کرنی ہوگی، اسے اس رقم کا مالک بننے کا حق نہیں ہے سوائے وعدہ پورا نہ کرنے کی. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. عقد مرابہ کی تکمیل کے وقت گاہک کے ساتھ اس رقم کے سامان کی قیمت سے کٹوتی کرنے پر اتفاق کر لیا تو یہ جائز ہے. یہ پہلے سے کچھ یہ رقم رکھی ہوئی بینک کے پاس اور بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جو تم نے مثال کے طور پر 12 لاکھ مجھے ادا کرنا اس میں 2 لاکھ میرے پاس موجود ہے تو اب تم 10 کر دینا، شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے. اب کہتے ہیں بیانہ کا حکم کہ گاہک کے ساتھ بے مرابہ کا عقد کرتے ہوئے اربون کچھ بیانہ کے طور پر رقم رکھ لی جائے جبکہ وعدے کے مرحلے میں یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ مرابہ ہو رہا ہے اس وقت کہتا ہے کچھ بیانہ بھی دے دو اور باقی رقم ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، تو یہ رکھنا جائز ہے. زیادہ بہتر یہ کہ گاہک کے عقد کو فسخ کرنے کی صورت میں ادارہ اربون میں سے اپنے حقیقی نقصان سے زائد رقم سے دستبردار ہو جائے اور حقیقی نقصان سامان کی لاگت اور کہیں اور فروخت کرنے کی قیمت میں آنے والا فرق ہے. یہ حقیقی نقصان کو بالکل سمجھ لیجئے. حقیقی نقصان کا مطلب ہے جتنے کی چیز خریدی گئی اور آپ کسٹمر نہیں لے رہا، مارکیٹ میں بکے گی، مارکیٹ میں سستی بک رہی ہے
تب تو کہا جائے گا کہ یہ حقیقی نقصان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم نئے